السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آپ کی جماعت دہم کی درسی کتاب ہے۔ آج ہم نے اس کے سبق نمبر 2 پرنانی پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم سبق نمبر 2 پرنانی کے مصنف اشرف صبوحی کے حالات زندگی پڑھیں گے۔ حالات زندگی کسی بھی سبق میں پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ حالات زندگی اور سبق میں سے معروضی سوالات آتے ہیں پیپر میں، جس کے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اشرف صبوحی کی تصویر۔ اشرف صبوحی صفحہ نمبر 9 پہ دیکھیں۔ اشرف صبوحی ولادت 1905، وفات 1990۔ پہلا پیراگراف تعارف یا حالات زندگی کہلاتا ہے۔ ان کا اصل نام سید ولی اشرف، تخلص وہ مختصر نام جو شعراء اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اور کلمی نام اشرف صبوحی ہے۔ کلمی نام جو ادیب مصنفین اپنا نام استعمال کرتے ہیں۔ اشرف صبوحی دہلی میں پیدا ہوئے۔ جگہ کے نام کو ہائی لائٹ کریں۔ ان کا تعلق ڈپٹی نذیر احمد، یہ ڈپٹی نذیر احمد مولوی نذیر احمد تھے، جن کا آپ نے ناول جماعت دہم میں نسو کا خواب پڑھا ہے، کے خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام علی اشرف تھا، جو بزرگ عالم دین تھے، یعنی دین کے بزرگ تھے۔ دوسرا پیراگراف ادبی خدمات یا کارنامے کہلاتا ہے۔ اشرف صبوحی نے اپنی ملازمت کا آغاز ڈاک اور تار کے محکمے سے کیا۔ یہ دونوں پیغام پہنچانے کے ذرائع ہیں۔ تار کہتے ہیں خط کو، لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق اپنی جگہ قائم رہا۔ وہ شاہد احمد دہلوی کے رسالہ ساکی میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ یہ رسالہ ساکی وہی رسالہ ہے جس کے بارے میں ہم نے شاہد احمد دہلوی کے حالات زندگی میں پڑھا تھا کہ شاہد احمد دہلوی ماہنامہ ساکی جاری کرتے تھے۔ انہوں نے ارمغان کے نام سے، کس نے؟ اشرف صبوحی نے ارمغان، ہائی لائٹ کریں، یہ ان کے رسالے کا نام ہے، کے نام سے ایک ماہنامہ دہلی سے جاری کیا۔ ماہنامہ وہ ہوتا ہے جو ہر مہینے شائع ہو، جس میں خواجہ حسن نظامی بھی لکھا کرتے تھے۔ اشرف صبوحی نے ریڈیو کے لیے تقریروں کے علاوہ ڈرامے، فیچر، یہ ریڈیو یا فلم کی وہ کہانی جس میں گانے بھی ہوں اس کو فیچر کہا جاتا ہے، عورتوں کے پروگرام اور بچوں کی کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ مولوی عبدالحق طویل عرصے تک، ایک لمبے عرصے تک ان سے انجمن ترقی اردو کے لیے کام لیتے رہے۔ جب انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دہلی منتقل ہوا تو مولوی عبدالحق انجمن سے شائع ہونے والے مسودات، جمع ہے مسودی کی، جس کو تحریر کہتے ہیں، نظر ثانی دوبارہ دیکھنا کے لیے اشرف صبوحی کو بھیجتے تھے۔ تقسیم ہند، جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہو گئی کے بعد اشرف صبوحی پاکستان آ گئے۔ پہلے پیدا ہوئے تھے دہلی میں، جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہوئے تو یہ پاکستان آ گئے اور لاہور میں مقیم ہوئے۔ یہاں بھی جگہ کے نام کو ہائی لائٹ کریں۔ مقیم ہونا، قیام کرنا۔ حکیم محمد سعید سے ان کے بہت دوستانہ تعلقات تھے، دوستانہ، دوستوں جیسے۔ حکیم صاحب کے کہنے پر لاہور سے کراچی منتقل ہوئے، اور ہمدرد دواخانے کا نام ہے جس کی بنیاد حکیم محمد سعید کے والد نے رکھی تھی، اور پھر حکیم محمد سعید نے اس کو ترقی دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، بہت خدمات انجام دی تھی اس ادارے کے لیے۔ ہمدرد میں افسر تقریبات، جو اس ادارے کے لیے تقریبات ہوتی تھیں، اس کے افسر مقرر ہوئے۔ اشرف صبوحی کی بہت سی تصانیف اور تراجم چھپ چکے ہیں۔ تراجم جمع ہے ترجمے کی، تصانیف تصنیف کی جمع ہے۔ اشرف صبوحی نے اپنے پیچھے علم و ادب کا ایک ایسا خزانہ چھوڑا ہے جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ مستفید ہونا، فائدہ حاصل کرنا ہوتی رہیں گی۔ تصانیف کے نام لکھے ہوئے ہیں،
دلی کی چند عجیب ہستیاں: غبار کارواں، جھروکے، بغداد کے جوہری، بن باسی دیوی، دھوپ چھاؤں انگریزی ناول کا ترجمہ ہے یہ، ننگی دھرتی انگریزی ناول کا ترجمہ، موصل کے سوداگر انگریزی سے ترجمہ کہانی، اور بزم آخر۔ جو سبق ہم پڑھیں گے پرنانی، یہ دلی کی چند عجیب ہستیاں سے لیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 10 پہ۔ پرنانی، پرنانی جو ہے وہ ایک رشتہ ہے، نانی کی ماں کو پرنانی کہا جاتا ہے۔ اب پہلا پیراگراف دیکھیں۔ پرنانی اپنے ہی کٹم کہتے ہیں خاندان کی نہیں بلکہ سارے محلے کی پرنانی تھی۔ بچے تو بچے، ہر جاننے والا، بوڑھا ہو یا جوان، ان کو پرنانی کہتا تھا۔ زندگی کے باغ میں ان کی ہستی سے مراد ان کی ذات، ارد گرد کی دنیا ایک ایسے درخت کی مانند تھی۔ کی مانند جو ہے وہ حروف تشبیہ ہے جو خزاں کے متواتر مسلسل جھونکوں سے لنڈ منڈ ہونا، جھڑ کاٹنا، سوکھا ہونا، اجاڑ ہونا بالکل رہ گیا ہو، پھل پھول آنے بند ہو گئے ہوں، اور جو صرف اس انتظار میں کھڑا ہو کہ فنا کی آندھی سے مراد موت ہے، اسے گرا دے، اور جو کبھی زینت چمن کی زینت، یہ مرکب اضافی ہے اور اس کا مطلب ہے خوشحال خاندان تھا، کوڑا سمجھ کر پھینک دیا جائے، یا خاک مٹی کو کہتے ہیں، اس کو اپنی غذا بنا لے۔ اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ پرنانی، بعض اوقات ہم اپنے کسی بزرگ کو اس کے احتراماً اس کا کوئی نام پورے خاندان میں مشہور ہو جاتا ہے، تو اس طرح پرنانی بھی صرف اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی پرنانی نہیں تھی، بلکہ محلے کا ہر فرد اس کو پرنانی کہہ کر ہی پکارتا تھا۔ اور یہ پرنانی جو کبھی ایک بڑا خاندان اس کا ہوا کرتا تھا، اب صرف ایک خالی درخت کی مانند رہ گئی تھی، بالکل اکیلی بوڑھی عورت۔ پرنانی کی عمر کا یہ 125واں مرحلہ تھا، یعنی 125 سال کی تھی۔ دہلی کے لال قلعے میں جوانی گزری تھی۔ بہادر شاہ مغل تاجدار انہی کی گودیوں میں پلے بڑے، جوان ہوئے، تخت پر بیٹھے، اور انہی کی آنکھوں کے سامنے رنگون، اگلے صفحے پہ دیکھیں، صفحہ نمبر 11، بھیجے گئے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا۔ ان کا اپنا کنبہ بھی کچھ کم نہ تھا، پرنانی کا اپنا خاندان بھی کچھ کم نہیں تھا۔ 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں، اور پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، خدا کی دی ہوئی جیتی جاگتی ایک دولت تھی جس پر بیٹھی ہوئی پرنانی راج کیا کرتی تھی۔ لیکن یہ ساری بہار، یہ سارے لوگ، یہ پورا خاندان کچھ تو غدر میں لٹ گئی، 1857 کے ہنگاموں میں مارے گئے، اور کچھ موت نے تاراج کر دی، اور کچھ تاراج کر دینا تباہ کر دینا، اور کچھ اپنی ابدی نیند سو گئے، یعنی مر گئے، فوت ہو گئے۔ شاہی زمانے کا بڑا ڈھنڈار مکان اور ایک بڑھیا کا دم، شاہی زمانے کا اتنا بڑا مکان، ویران مکان، اور ایک اکیلی بوڑھی عورت، صرف ایک نواسی آمنہ تھی۔ وہ کبھی کبھی دن بھر کو آ جاتی تو بیچاری کا دل بہل جاتا۔ آمنہ اپنی ذات سے تو خاصی محبت کرنے والی لڑکی تھی، یعنی وہ بذات خود تو بہت محبت کرنے والی لڑکی تھی، مگر اس کا خاوند بڑا دماغ چوٹا مرد تھا، اور بچے ایسے برے اٹھے تھے کہ خدا کی پناہ، اور اس کے بچوں کی پرورش ایسی بری ہوئی تھی کہ خدا کی پناہ۔ تاہم پرنانی کا ان کے سوا تھا بھی کون؟ اتفاقاً انہی دنوں میں آمنہ کے میاں احمد مرزا کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ احمد مرزا کا کوئی ٹھکانہ رہا نہیں، خود کماؤ نہ تھے، خود کمانے والے نہیں تھے، باپ کے صدقے میں دندناتے تھے، باپ کے خرچے پر وہ عیش کرتا تھا۔ قصہ مختصر، آمنہ کرائے کے مکان سے اٹھ نانی کے پاس آ گئیں۔ جب کرائے کا مکان، اس کے سسر کا انتقال ہو گیا آمنہ کے، تو وہ کرائے کا مکان چھوڑ کر نانی کے گھر آ گئی، اور مرزا صاحب باپ کے دسترخوان سے اٹھ کر ننیا ساس کے دسترخوان پر آ بیٹھے، اور جو اس کا شوہر تھا مرزا،
وہ بھی اپنی نانی ساس کے گھر آ کر بیٹھ گیا۔